بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے میڈیا اینڈ فلم اسٹاف ویزا سب کلاس 423 کے لیے اور اس ویزے کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجبلٹی، ویزا ہولڈرز، ڈیوریشن، بینیفٹس، ورک ان آسٹریلیا، چینجنگ یور اسپانسر، نومینیشن اینڈ اپلائی۔ اب آتے ہیں فیچرز پر۔ یہ عارضی ویزا ہوتا ہے۔ جرنلسٹ، کورسپونڈنٹس یا رپورٹرز جو آرگنائزیشن کی نیوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ٹی وی یا فلم کرو جس میں شامل ایکٹرز، پروڈکشن اینڈ سپورٹ اسٹاف اور اسٹل فوٹوگرافرز جو کہ ڈاکیومنٹری پروگرام کی پروڈکشن یا کمرشلز میں آسٹریلیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجبلٹی اور بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ جرنلسٹ یا فورن کورسپونڈنس کے طور پر شارٹ ٹرم کے لیے کام کر سکتے ہیں اور 3 ماہ کے لیے سب کلاس 457 پر بھی جرنلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ کسی کمپنی میں میڈیا ورک کو انڈرٹیک کر سکتے ہیں یا پروڈکشن میں جو آسٹریلیا میں ہو رہ سکتے ہیں۔ نومینیٹ پوزیشن پر آسٹریلیا میں کم از کم 2 سال تک اپنے فیملی ممبرز کو بھی لا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر اور باہر آ اور جا سکتے ہیں جب تک کہ ویزا ویلڈ ہے۔ اب میں آپ کو چینجنگ یور اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے امپلائر کو تبدیل نہیں کر سکتے اپنے موجودہ ویزے پر۔ اگر آپ اپنی نوکری یا امپلائر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے دوسرا ویزا اپلائی کرنا ہوگا۔ اگر آپ آسٹریلیا میں ڈاکیومنٹری کے لیے رکنا چاہتے ہیں یا ان کمرشلز کے لیے جو آسٹریلیا میں دکھائے جائیں گے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ کو اسپانسر بھی کیا ہو سب کلاس 420 کے لیے۔ اب میں آپ کو ویزا ہولڈر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ ورکرز جو آسٹریلیا میں ہیں، ساتھ میں وہ بھی ویزا ہولڈرز جن کو اجازت ملی ہے کام کرنے کی آسٹریلین ورک پلیس قانون کے مطابق رائٹس ملے ہیں۔ CT پیکٹ فیئر ورک پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن، پے ریٹس کی، شفٹ کیلکولیشنز، چھٹیوں کی تفصیل اور ریڈنڈنسی انٹائٹلمنٹس کی۔ یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ویزا منظور ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ تفصیل سے آپ کو رائٹس اور ریگولیشنز کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب میں آپ کو ورکنگ ان آسٹریلیا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے لازمی جس امپلائر نے آپ کو اسپانسر کیا ہے اس کے لیے کام بند نہیں کرنا یا نہیں کر سکتے، کسی اور کام یا ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر آپ کے مستقل امپلائر کے جانے کے بعد آپ بھی آسٹریلیا میں اور وقت کے لیے نہیں رک سکتے۔ صرف اس شخص کے لیے کام کر سکتے ہیں جس نے اگر آپ نے اپنے اسپانسر کے لیے کام بند کر دیا ہے تو دوسرے اسپانسر کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اور آسٹریلیا کو چھوڑنا پڑے گا جب ویزا ایکسپائر ہوگا۔ آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے اسپانسر کی اسپانسرشپ 3 سال تک کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپانسر کو لازمی فیس بھی ادا کرنی ہوگی اسپانسر بننے کے لیے، اور ان فیسوں سے بڑھ کر نہیں دینا کسی اور شخص کو۔ ان میں اسپانسرشپ کی قیمت اور نومینیشن چارجز، مائیگریشن ایجنٹ کی فیس جس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اسپانسرشپ اور درخواست نومینیشن پر، ایڈمنسٹریٹو کی فیس اور سن ڈرائی کی فیس ان امپلائرز کے لیے جو کنڈکٹ کرتے ہیں ریکروٹمنٹ ایکسرسائزز کو، جن میں ایجنٹ، مائیگریشن ایجنٹ، جاب ایڈورٹائزنگ، کینڈیڈیٹس کی اسکریننگ، شارٹ لسٹنگ، انٹرویوز اور ریفرنسز چیک کی فیسیں
تنخواہیں یا ہیومن ریسورس اسٹاف، آؤٹ سورسنگ میں بیک گراؤنڈز اور پولیس چیکس اور سائیکولوجیکل لسٹنگ کی فیسیں، جہاں پر امپلائر کی ڈٹرمنیشن اور اپلیکنٹس کی سیوٹیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے نوکری کے لیے، ٹریننگ آف نیو اسٹاف، پروسپیکٹو کینڈیڈیٹ اور ناکام درخواست گزاروں کے لیے ایڈوائسز، اسپانسر کے انٹرویوز کی ٹریول کی فیسیں یا اوورسیز یا آسٹریلیا میں اپلیکنٹ کی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ اب میں آپ کو نامینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہر پروگرام، آکوپیشن یا ایکٹیویٹی جس میں آپ نامینیٹ ہوئے ہیں اس کا اپروول ہوتا ہے، وہ سیل بھی ہو جاتا ہے جس دن آپ کو نوٹیفیکیشن ریٹن میں کہ آپ اپنی نامینیشن وڈرا کروائیں۔ 12 ماہ بعد وہ دن جس میں نامینیشن منظور ہوئی ہو، 3 ماہ بعد وہ دن جس پر آپ کے اسپانسر کا اپروول سیز ہو جائے گا۔ اگر نامینیشن کا اپروول آپ کو ملا تو آپ کے اسپانسر کا اپروول کینسل ہو جائے گا وہ دن جس میں نامینیشن کی بیس پر آپ کا ویزا منظور ہوا تھا۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے ویزے کے اپلائی اور تبدیلی اسپانسر کے لیے ہمارے مختلف آفسوں میں سے ایک سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ ای میل کے لیے اس ایڈریس پر رابطہ کریں: sponsor.notifications@border.gov.au، اور رجسٹرڈ پوسٹ کے لیے ان ایڈریسز سے جو کہ آپ کے گھر سے نزدیک ہو۔ فرسٹ آسٹریلین کیپٹل ٹیریٹری کے لیے اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او بکس 717 کینبرا ایکٹ 2601۔ سیکنڈ نیو ساؤتھ ویلز، اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او بکس 9984 سڈنی NSW 2001۔ تھرڈ کوئنزلینڈ، اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او بکس 9984 برسبین QLD 4001۔ فورتھ ناردرن ٹیریٹری، اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او بکس 864 ڈراون NT 0801۔ ففتھ ساؤتھ آسٹریلیا، اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او باکس 2399 ایڈیلیڈ SA 5001۔ سکستھ ٹیسمانیا، اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او باکس 794 ہابرٹ TAS 7001۔ 7 وکٹوریا، اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او باکس 241 میلبرن VIC 3001۔ 8 ویسٹرن آسٹریلیا، اسپانسر مانیٹرنگ، لاکڈ بیگ 7 نارتھ برج WA 6865۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔